کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی میں جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ بہت مارکیٹ میں جتنا چاہے کما سکتے ہیں. کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے اس جدید میڈیا کو استعمال کر کے اب وہ بھی ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، ان کے لیے جاب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی سرکاری جاب سے ہزاروں گنا زیادہ جو ہے نا ان کی ارننگ ہے. السلام علیکم، میں ڈاکٹر مومنہ وقار گجرانوالہ انفرٹینمنٹ میڈیا کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق ملک صاحب، جو کہ گورنمنٹ کالج سیٹلر ٹاؤن گجرانوالہ میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. سر، ویلکم ٹو آر شو. آپ ایف ایس سی سائنس کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، تو آپ کا رجحان انگلش لٹریچر کی طرف کیسے ہوا؟ میں نے ایف ایس سی کی تھی بایو کے ساتھ ڈاکٹر بننے کے لیے. ڈاکٹر بننے کے لیے بایو کے ساتھ ایف ایس سی ضروری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اور جب میں نے ایف ایس سی کر لی تو کالج میں مجھے ایسے دوست بھی مل گئے. میرا یہ کوئی ذہنی جو ہے میرا نا رجحان نہیں تھا بنیادی طور پہ. میں جو ہے نا ذہنی طور پہ مجھے ادبی سرگرمیوں کے ساتھ میری بڑی دلچسپی تھی، سماجی ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیتا تھا. تو آپ کہہ لیں کہ میرا اس طرف کوئی میلان نہیں تھا، کوئی رجحان نہیں تھا. لہذا میں نے ایف ایس سی کے بعد فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کالج میں ہی جو ہے نا بی اے میں ایڈمیشن لوں اور پھر انگلش میں ماسٹر کروں. اس زمانے میں سید ابن حسن صاحب بڑے معروف انگریزی ادب کے استاد تھے، جو پہلی کلاس میں ہماری بی اے کی ان کے پاس ہی تھی. ان سے مشاورت کے ساتھ میں نے بی اے لٹریچر جو ہے نا وہ ایڈیشنل رکھ لیا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ بی اے کی مثال لٹریچر ہو تو پھر ایڈمیشن ہو جاتا. تو میں نے لوگ 200 نمبر کی انگلش نہیں پڑھتے تھے، میں نے 400 کی رکھ لی. تو ہوا یہ کہ میں آئی واز اونلی اسٹوڈنٹ جس نے بی اے میں لٹریچر رکھا گجرانوالہ میں سینٹر میں. تو بہرحال میں نے پاس کر لیا. اس دوران پھر 85 میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں ماسٹرز شروع ہو چکا تھا انگلش. تو 87 میں نے آ کے نا یہاں پہ انگلش میں ایڈمیشن لے لیا. پھر یہیں سے ماسٹر آف انگلش کیا اور پھر ادھر میں نے جو ہے نا تدریس کو جو ہے اپنا پیشہ بنایا. یہ جو تعلیمی نظام کے پرائیویٹائزیشن سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اس سے پہلے اور اب کا جو دور ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، جب ہمارا دور تھا جب صرف سرکاری ادارے تھے تو اس میں سب قسم کے جو اسٹوڈنٹس تھے نا، سب کلاس کے تمام جو ایلیٹ کلاس کے بھی کہہ لیں اور درمیانے لوگ بھی، ایون لیبر کلاس بھی انہی کالجوں میں پڑھتی تھی. تو جب پرائیویٹ ادارے آئے مارکیٹ میں، پرائیویٹ مافیا آیا، تو اس کا ایک تو یہ ہوا کہ ایک کلاس جو ہے جو کہہ لیں لیڈ کلاس، ان کی جو ہے نا لائنیں جو ہے نا علیحدہ ہو گئیں، وہ لوگ علیحدہ ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو خراب کرنے میں بھی ان اداروں نے بڑا رول ادا کیا. اٹریکشن دی کالجوں میں پیریڈ پڑھانے کی، ان کو مختلف ترغیبات دیں، اور رزلٹ یہ ہوا کہ پرائیویٹ کالجز کی جو ایجوکیشن تھی اس پہ بڑا نیگیٹو اثر ہوا. لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ سرکاری اداروں میں ایجوکیشن نہیں ہے، دھیان نہیں دیا جاتا، ٹیسٹ نہیں لے جاتے، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بہتر ہیں. تو بہرحال یہ کمپٹیشن کی فضا، ویسے تو میں ذاتی طور پہ تو اس حق میں ہوں کہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے نا یہ پرائیویٹ ہونی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں اختلاف کرتے ہیں، لیکن میرا آج بھی یہی میرا نقطہ نظر ہے کہ ایجوکیشن میں اور جو ہے نا ہیلتھ میں کمرشلزم نہیں ہونی چاہیے. ایک فلاحی ریاست میں دنیا بھر میں، بلکہ جتنی ویلفیئر اسٹیٹ میں اس میں ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں یا بہت سے ممالک میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایجوکیشن بھی ہے، لیکن وہاں پہ جو سسٹم اس طرح چلتا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے ادارے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں یا ایڈیشنلی کوئی اور کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہے تو وہ ساتھ پرائیویٹ کالج میں بھی یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں پیریڈ لیتا ہے. تو اس سے اس کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ اس کا بھرپور استعمال نہیں، ریسرچ نہیں کر پاتا، ایکسٹرا اسٹڈی نہیں کرتا. پھر وہ ایک مشین سی بن گئے ہیں. اس میں لازمی طور پر ایک تو ایجوکیشن میں یہ جو ہمارے اساتذہ بھائی ہیں یہ بھی ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ
جو دوسرا ہیلتھ کا شعبہ ہے نا اس کو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جب مارکیٹ میں ہیں تو اٹریکشن دیے اور ڈاکٹر نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے وہاں پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بہتر سمجھتے ہیں تو اس میں چلے جائیں, فلی چلے جائیں. گورنمنٹ کے ادارے کو چھوڑ دیں, یہاں پہ ریزائن دے دیں اور لوگوں کو موقع دیں. اگر آپ گورنمنٹ کے ادارے سے وابستہ ہیں پھر اس کی بہتری کے لیے کریں, جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے. آپ وہ آخری جنریشن ہیں جنہوں نے چاروں ایرا دیکھے, پرنٹ ایرا دیکھا, ریڈیو ایرا دیکھا, ٹیلی ویژن کا ایرا دیکھا, اب انٹرنیٹ کا ایرا چل رہا ہے. تو اگر آپ کو ان کا موازنہ کرنا پڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہر دور میں, آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بڑی ہمارے لیے بڑی آج کی جنریشن, یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے اس میں جو نیٹ ہے یا جو ہم آج واٹس ایپ یہ چیزیں جو ہیں بڑی جدید نظر آتی ہیں. 20-25 سال کا بندہ ہے تو اس کے لیے بڑی عجوبہ ہوگا. لیکن اگر ہم 40 سال پیچھے چلیں گے تو ہمارے لیے ریڈیو بھی ایسا ہی تھا. جب ریڈیو نیا تھا ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر بندے ڈھکے ہوتے ہیں, وہ شاید بٹن دباتے ہیں, کچھ اسٹیچو ہوتے ہیں ان کو وہ بولتے ہیں. تو یہ اس وقت ہم بچے بھی معصومیت میں یہی سمجھتے ہیں. پھر جب اس میں تھوڑی سی مزید ٹیکنالوجی ٹی وی کی آئی تو پھر ہم نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا بندے زندہ جو ہے نا وہ اندر ان کو چھوٹے کر کے ڈال دیا جاتا. تو پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلا, پھر ایک ایریل ہوتا تھا انڈیا کی فلم دیکھنے کے لیے, 3 بندے اوپر ہوتے تھے, 3 نیچے ہوتے تھے, ادھر کرنا ادھر کرنا, وہ دور بھی ہم نے دیکھا. پھر بجلی, کسی کے گھر میں پنکھا ہوتا تھا, کسی کے گھر اے سی جس بندے کے گھر میں ہوتا تھا وہ امیر ترین بندہ سمجھا جاتا تھا. ایسے ہی جس کے گھر موٹر سائیکل والا بندہ جو ہے نا بڑا امیر بندہ سمجھا جاتا تھا. تو اس زمانے میں دیکھیں کہ آج وہ 40 سال جب ہم بچے تھے وہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں وہ نئی چیز تھی ہمارے لیے, ایسا ہی تھا جیسے آج کی. یعنی ہمارے لیے اس وقت ریڈیو, پھر ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن, پھر ٹیپ ریکارڈر, پھر اس کے بعد یہ اس کی مختلف فارم آتی گئیں, پھر جدید آئی. اب آ گیا کہ وہ تمہاری جو ہے نا جو کیسٹ سی اور وہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. اور آج تو بلکہ یہ ہے کہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تقریباً 70% جو ہے نا لوگ جو ہے نا کاغذ کا استعمال چھوڑ چکے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے, گاڑیاں نہیں آ گئی ہیں, بلکہ ہمارا خیال ہے یہ ہے کہ آنے والے یہ 2030 تک جو ہے نا اب جو چیزیں ہم جنہیں سمجھتے ہیں نا بڑی جدید ہیں, اب کی جو گاڑیاں ہیں, اب جو ہمارے گھروں کے جو رہنے کا سٹائل ہے, اب یہ جو اے سی ہیں, یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یا یہ پرانی چیزیں ہو جائیں, یہ آنے والے دور میں یہ بھی ماضی ہو جائے گا. لیکن ہم بہرحال خوش قسمت لوگ ہیں, ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب ریڈیو بڑی عجیب سی چیز سمجھی جاتی تھی. اور آج کی دنیا کے بچے جو ہیں, تو یہ نہ ہو, میں بچوں کو کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ آنے والے دور میں کہیں ایسی ٹیکنالوجی نہ آ جائے بچے ڈاؤن لوڈ ہونے شروع. ہاں یہ ٹیکنالوجی نہ. آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں آج کے اسٹوڈنٹس کو بینگ ٹیچر یہ کہوں گا کہ اب اگر کو کہے کہ میں اب آپ کے لیے ایک بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتا تھا تو اس کے گھر میں چینج آتی تھی, معاشی چینج آتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب جدید ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی میں جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ بہت مارکیٹ میں جتنا چاہے کما سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ 70% اکانومی انڈیا کی آئی ٹی ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. پاکستان میں بہت سے اپنے اسٹوڈنٹس کو, بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے اس جدید میڈیا کو استعمال کر کے اب وہ بھی ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں, ان کے لیے جاب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہیں. اور وہ کسی بھی سرکاری جاب سے ہزاروں گنا زیادہ جو ہے نا ان کی ارننگ ہے. اور بلکہ اس پہ اگر گورنمنٹ توجہ دے, ہماری نئی جنریشن کو ان کو تھوڑے سے وسائل دیے جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی, ہم اپنے ملک کی اکانومی کو اس جنریشن کی مدد سے اس فیوچر ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ادارہ گفٹ بنا تھا, اس نے لکھا تھا گجرانوالہ انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ٹیکنالوجی. لوگ سمجھتے تھے یہ پتہ نہیں کیا فضول سی بات ہے, ہم لوگ بھی اس کو اگنور کرتے تھے. لیکن آج یہ بچے بھی, جو آج کے بچے ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا, نیٹ نہیں چلانا آتا, تو وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکے گا. پوری دنیا اب آن لائن چل رہی ہے, ای ٹیکنالوجی آ گیا, ای بزنس آ گیا, ای لائبریریاں ہیں. اگر آپ نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو اس ٹیکنالوجی کو +7 یاد رکھیں. اس میں آپ نے
اگر اس میں آگے آنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو آپ کی اسکلز کمیونیکیشن میں بھی امپروو کرنی ہوگی، خاص طور پہ انگلش لینگویج میں۔ سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ دیکھتے رہیے گجرانوالہ انفرٹینمنٹ میڈیا۔